الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ کل ہم نے آپ کے سامنے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق بیان کیا تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اہل بیت کے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت میں آپ کا نمبر 7واں ہے۔ آپ کا نام موسیٰ، کنیت کاظم، عبد صالح، نفس زکیہ، زین المجتہدین، صابر، امین اور ظاہر۔ کنیت ابو الحسن۔ والد گرامی کا نام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ والدہ محترمہ کا نام حمیدہ اندلسی جو اسپین کی رہنے والی تھی۔ آپ کی ولادت 7 صفر 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ گھر کا ماحول انسان کی شخصیت پر بڑا اثر کرتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے، پرورش پاتا ہے، اس کا بچپن، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی گزرتی ہے، اس ماحول کا اثر اس بچے پر ہونا ایک فطری امر ہے۔ اگر بچہ بچپن سے یہ دیکھے کہ باپ فجر کے وقت اٹھ کر وضو کر کے مسجد کی جانب جا رہا ہے، ماں وضو کر کے مصلی پر نظر آ رہی ہے، اور اس کے بعد تلاوت قرآن ہے، دیگر ذکر اذکار ہیں، خود بخود وہ نماز کی جانب مائل ہوگا، خود بخود وہ تلاوت قرآن کی جانب مائل ہوگا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بنائیں۔
حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر اہل بیت ہیں، ان کے گھر کا ماحول دینی نہ ہو تو پھر کس کے گھر کا ہو؟ والد گرامی کی حیات مبارکہ میں 20 سال ان کی زندگی کے گزرے۔ امامت کا سلسلہ جو چلا آ رہا تھا نسل در نسل، جس طرح کہ آپ کل سن چکے ہیں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کے واقعات جو کل ہم نے بیان کیے، ان کے بعد 7واں نمبر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اگرچہ آپ سے بڑے 2 بھائی تھے، جن میں ایک کا نام حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں عمر میں آپ سے بڑے تھے، آپ کا نمبر 3 تھا۔ لیکن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نیابت و امامت کے لیے آپ کو چنا۔ اس میں کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، وہ خود جانتے ہیں۔ امامت آپ کے حصے میں آئی، اور کل آپ یہ سن چکے ہیں کہ خلیفہ وقت منصور، اس کو اہل بیت سے بغض تھا، اور وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے تنگ کرتا رہتا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ میری شہادت کے بعد جب میرا جانشین میرا بیٹا موسیٰ کاظم ہوگا تو یقیناً یہ خلیفہ اسے بھی تنگ کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے قتل کرا دے۔ جو اس کی کیفیت تھی، جس طرح اس کا بغض اہل بیت کے ساتھ تھا، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نکاح سے وہ تمام آنے والے واقعات، حالات، ان سب کو دیکھ رہے۔ تو آپ نے اپنی فراست سے، دور اندیشی سے ایک بڑا اہم کام کیا، اپنی اولاد کو، اہل بیت کو، اور خصوصاً اپنے جانشین کو اس خلیفہ کے شر سے بچانے کے لیے بہترین کام کیا۔ کیا کام کیا؟ آپ نے 5 رکنی کمیٹی بنائی، اور وہ کمیٹی اس لیے بنائی کہ یہ کمیٹی میرے بعد میرے اہل بیت کی کفالت، ان کی حفاظت، ان کے دیگر ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں اس کمیٹی کے سپرد ہیں، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا کام۔ اور اس کمیٹی میں سب سے پہلا نام کس کا تھا؟ خلیفہ منصور عباسی۔ غور کیجئے، جو دشمن تھا، جو آپ کو تنگ کرتا تھا اور آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتا تھا، کئی مرتبہ دربار میں بلایا اور اس کے بعد اس کی اسکیم ناکام ہو گئی، سازش ناکام ہو گئی، لیکن آپ کو علم تھا، اور آخر میں ہوا بھی یہی کہ اسی کے کہنے سے آپ کو زہر دیا گیا، اور زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ یعنی یہ معاملہ وہ تھا جس کو آج کی زبان میں کہا جائے کہ چور کو چوکیدار بنا دیا جائے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی چور ہے، اس سے کہیں بھائی تم اس گھر کی حفاظت کرو، اب ظاہر ہے وہ کیسے چوری کرے گا؟ کہ مجھے تو حفاظت کرنے والا بنایا، محافظ بنایا، وہ کبھی نہیں کرے گا۔ تو آپ نے اسی کو جو سازشیں کرتا تھا اہل بیت کے خلاف، قتل کرنے کے درپے تھا، جو 5 رکنی کمیٹی بنائی، پہلا نام خلیفہ منصور عباسی کا لکھا، دوسرا نام حاکم مدینہ محمد بن سلیمان اس کا لکھا، تیسرا نام اپنے بڑے صاحبزادے عبداللہ کا، چوتھا نام حضرت امام موسیٰ کاظم کا، اور 5ویں آپ کی زوجہ محترمہ حمیدہ خاتون تھی۔ یہ 5 افراد پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کمیٹی بنا دی، اور اس کی ذمہ داری کیا تھی کہ اہل بیت کی کفالت، حفاظت، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ تمام چیزیں اس کمیٹی کی ذمہ داری۔ آپ کی دور رس نگاہیں تمام حالات کو دیکھ رہی ہیں۔ تو جب آپ کی شہادت ہوئی اور خلیفہ منصور عباسی کو یہ پتہ چلا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، کام تو اسی کا تھا،
ایک اور آدمی سے اس نے وہ کام کرایا تھا، تو اس نے کیا کیا، بظاہر رنج و غم کا اظہار کیا، جیسے مجھے بڑا رنج ہوا، بڑا ملال ہوا، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اس نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور آج کل حکومتوں کا طریقہ یہی ہے کہ جو مخالفین ہو ان کو مروا دو، بعد میں جا کے تعزیت کر دو، اپنا کام تو ہو گیا نا۔ اور کچھ ہے تو چلو بھائی ان کے اہل و عیال کو کچھ دے دو، کچھ پیسے دے کر چپ کر دیا، کوئی گاڑی دے کر چپ کر دیا، کچھ عہدہ دے کر چپ کر دیا، یہی طریقہ آج کل چل رہا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ تو خلیفہ نے بظاہر، تاکہ لوگوں کو محسوس نہ ہو، بڑے رنج و غم کا اظہار کیا، 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور دوسری طرف حاکم مدینہ کو خط لکھ دیا، اگر امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو اپنا نائب بنایا ہے، وصی بنایا ہے، اس کو قتل کر دو۔ اب آپ دیکھیں منافقت ہے نا، کہ سامنے کچھ اور دل میں کچھ، ظاہری طور پر کہ مجھے بڑی محبت تھی، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے ایک جملہ استعمال کیا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، کہا ان کی مثل اب دنیا میں کوئی نہیں، ان کی مثل اب اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ایک طرف تو یہ کہہ رہا، اور دوسری طرف اسی کے زہر دلوانے سے ان کی شہادت ہوئی۔ اور حاکم مدینہ کو لکھتا ہے کہ اگر ان کا کوئی نائب ہے، انہوں نے کوئی جانشین بنایا، کوئی وصی بنایا، اس کو قتل کر دو۔ حاکم مدینہ نے لکھا، انہوں نے 5 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے اپنی شہادت سے قبل، اور اس میں پہلا نام آپ کا ہے، اور کمیٹی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اہل بیت کی حفاظت، کفالت، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، تمام ذمہ داری اس کمیٹی کی، اور اس کے سربراہ آپ ہیں، آپ کا پہلا نام۔ اب جو یہ سنا، اب بڑا پریشان ہوا، وہی بات چور کو چوکیدار بنانا، جو قتل کرنا چاہتا تھا اسی کو حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ اب اس نے سوچا ہوگا کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم کو قتل کراتا ہوں، تو سیدھا سیدھا بات میرے اوپر آئے گی، مجھے تو حفاظت کے لیے رکھا، اہل بیت کی کفالت، ضروریات پوری کرنے، تمام چیز۔ خاموش ہو گیا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا اس صورت میں تو ان لوگوں کو قتل کرنا ناممکن ہے۔ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا۔ اب آپ دیکھیں منافقت جو دل میں تھی سامنے آ گئی، زبان پر آ گئی۔ آج کل بھی لوگوں کا طریقہ یہ ہے، بڑے بڑے منافق موجود ہیں، سامنے کہیں جی آپ ہی ہیں حضرت، بس آپ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ حکم کریں تو ہم یہ کریں، آپ حکم کریں، بعد میں جا رہے بھائی یہ تو ایسے ہی ہے، یہ کوئی ایسے ہی ہے، تو معمولی آدمی ہے، تو ہماری طرح ہیں، وہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے علی آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، تعریفیں کر رہا، اتنی تعریفیں کی، اتنی کی کہ زمین آسمان کے قلابیں ملا دی۔ آپ ایسے ہیں علی، آپ ایسے ہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ کی مثل کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ حضرت علی نے کچھ نہیں کہا، خاموش سنتے رہے۔ وہ تعریفیں کر رہا، اور جب وہ تعریفیں کر کے خاموش ہوا، صرف ایک جملہ فرمایا جو سننے اور یاد رکھنے کے قابل۔ جب وہ تعریفیں کرنے والا خاموش ہوا، مولا کائنات نے فرمایا جیسا تو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، جیسا تو زبان سے کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، لیکن جو دل میں مجھے سمجھ رہا ہے اس سے بہتر ہوں۔ زبان سے جو کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں ہوں، زبان سے تو نے زمین سے آسمان پہ پہنچا دیا، اور دل میں مجھے کمتر سمجھ رہا۔ زبان سے جو کہہ رہا ہے میں ویسا نہیں، لیکن دل میں جو سمجھ رہا ہے اس سے بہتر ہوں۔ ارے وہ تو دلوں کا حال جانتے تھے، مولا کائنات تھے، باب مدینۃ العلم تھے، باب مدینۃ الحکمہ، وہ نہ جانے تو پھر کون جانے گا؟ تو دل میں کچھ اور، زبان پہ کچھ اور، یہ اور قابل غور ہے نا، قابل غور۔ جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہونا چاہیے، جو زبان پہ ہو وہی دل میں ہونا چاہیے۔ جب دل اور زبان ایک ہے تب بندہ نیک ہے،
دل اور زبان ایک ہیں تب بندہ نیک ہے. دل میں اگر برائی ہے تو وہی زبان پہ، اور زبان پہ اگر تعریف ہے تو وہی دل میں. یہی ہونا چاہیے. منافق کی نشانی یہی ہے، دل میں کچھ زبان پہ کچھ. زبان پہ تعریفیں ہیں اور دل میں برائی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے. کوفے والوں نے یہی تو کیا تھا. آپ سنیں گے آگے چل کے، ہم قربان ہیں، ہم نثار ہیں، لیکن جب امام علی مقام پہنچ گئے سب نے ساتھ چھوڑ دیا. منافقت تھی نا، دل میں کچھ تھا، زبان پہ کچھ تھا. اب اس نے کیا کیا، بڑا پریشان ہوا کہ تو کمیٹی بن گئی اور اس کے اندر میں بھی موجود ہوں. تو اس نے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھیڑا، کچھ نہیں کہا، یعنی ان کو تنگ نہیں کیا. اور مورخین نے لکھا کہ تنگ نہ کرنے کی ایک وجہ اور بھی تھی. ایک تو یہ تھی نا کہ اس کمیٹی کا ہی سربراہ یہ تھا، یعنی جو حفاظت کرے گی، اور جو اگر کوئی تنگ کرے تو یہی کمیٹی حفاظت کرے گی. ایک تو وجہ یہ تھی، یہی سربراہ تھا. پہلا نام خلیفہ منصور عباسی کا امام جعفر صادق نے لکھا تھا کمیٹی میں. اور دوسری وجہ کیا تھی کہ بغداد کی تعمیر کا سلسلہ اس نے شروع کیا اور یہ تعمیر میں لگا رہا، تو اس کا دھیان زیادہ ادھر رہا. ادھر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شر سے محفوظ ہو گئے، بظاہر اس کے شر سے محفوظ ہو گئے. اس کو یہ موقع ہی نہ ملا کہ میں امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں تنگ کروں یا ان کو قتل کروں. قتل کرنے کا تو منصوبہ اس کے ذہن سے ہی نکل گیا. پریشان ہوا کہ میں کیا کروں. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تبلیغ اسلام میں اپنے آپ کو وقف کر دیا. جس طرح انہوں نے مدارس قائم کیے، مساجد کو مدارس میں تبدیل کیا، یعنی وہیں پر ہی نماز بھی ہوتی تھی، وہیں دینی تعلیم بھی ہوتی تھی، وہیں قرآن بھی پڑھایا جاتا تھا، وہیں احادیث کا بھی درس دیا جاتا تھا، وہیں فقہ بھی پڑھایا جاتا، تمام علوم مساجد میں پڑھایا جاتا. اور خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے بھی تھے، کفالت بھی کرتے تھے، نگرانی بھی کرتے تھے. تو حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا اور ان تمام مدارس کی جو آپ کے والد گرامی نے قائم کیے تھے، نہ صرف نگرانی فرمائی بلکہ ان میں اضافہ بھی کرنے کا آپ نے ارادہ کیا. اگرچہ حالات اس وقت ایسے نہیں تھے، لیکن آپ نے بھرپور کوشش کی کہ ان کو نہ صرف یہ کہ قائم رکھا جائے بلکہ ان میں مزید اضافہ کیا جائے، اور اس میں کافی حد تک آپ نے کامیابی حاصل فرمائی. نہ صرف مدینہ منورہ میں بلکہ کوفہ میں، شام میں اور دیگر شہروں میں، دیگر مقامات پر حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض جاری ہوا. آپ طبیعت کے نہایت سخی تھے. چنانچہ امام ذہبی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ عیسیٰ بن مغیث بیان کرتے ہیں کہ میں نے جوانیہ کے مقام پر ایک کنویں کے قریب خربوزے اور کھیرے کی فصل لگائی اور اس میں مجھے نقصان ہو گیا. ظاہر فصل جب لگتی ہے تو اس کسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. بعض فصلیں ایسی ہیں کہ بارش ہو گئی فصل خراب ہو گئی، بعض کے لیے کسان دعا کرتا ہے یا اللہ بارش ہو جائے تو فصل صحیح ہو جائے. تو اللہ کی شان، اس کی لا لگی ہوتی ہے، دعا کرتا رہتا. تو کہتے ہیں کہ میں نے جو فصل لگائی وہ سب کی سب خراب ہو اور مجھے سخت نقصان ہوا. میں نہایت رنجیدہ ہوا اور میں ایک طرف جا کر بیٹھ گیا تو کسی نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بتا دیا. آپ میرے پاس تشریف لائے، حال احوال دریافت کیا. میں نے بتایا، پوچھا کتنا نقصان، تم نے کتنا پیسہ اس میں لگایا یہ بتاؤ پہلے. میں نے کہا 200 دینار میں نے اس میں لگائے. یہ جو کھیت میں نے لگایا تھا یہ سب خرچہ 200 دینار کا ہوا.
اور تمہیں فائدہ کتنا ہونا تھا؟ کہا یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کتنا ہونا تھا، لیکن پھر میرا اندازہ ہے کہ 300 یا 400 درہم تقریباً اتنا فائدہ مجھے ہونا چاہیے تھا، لیکن فائدہ تو درکنار، پوری فصل ہی خراب ہو گئی، اب میرے پاس کچھ نہیں، میں تو بالکل آسمان سے زمین پر آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کو بلایا، کہا گھر سے جا کر ایک تھیلی لے آؤ، اور تھیلی میں کیا تھا؟ درہم تھے۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے لکھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سخی تھے کہ اپنے گھر میں 200 دینار، 300 دینار، 400 دینار، ان کی الگ الگ تھیلیاں انہوں نے بنا کر رکھی ہوئی تھی، جب کوئی سائل آتا تھا وہ تھیلی اٹھا کر دے دیا کرتے، اور آپ کی یہ تھیلیاں بڑی مشہور تھی، اور جس گھر میں وہ دولت جاتی تھی، وہ پیسہ جاتا تھا، وہاں برکت ہی برکت ہوتی، اہل بیت کا پیسہ تھا، حق حلال کا پیسہ تھا، حرام کی آمیزش نہیں تھی، تو جو پیسہ حلال کا ہو اس میں برکت ہی برکت ہوتی۔ تو جب اس نے بتایا کہ شاید 300 یا 400، آپ نے 500 دینار کی ایک تھیلی اس کے حوالے کر دی، کہا جاؤ اپنا کام کرو، اب تمہارا کوئی نقصان نہیں، اب تم جو چاہو آگے کاروبار کرو۔ وہ خوش ہو گیا۔ اسی طرح دیگر مواقعوں پر آئے لوگ، ایک آدمی حج کرنے گیا، وہاں سے واپس آیا تو آ کر اس نے یہ کہا میرے اوپر اتنا قرض ہے کہ میں ادا نہیں کر سکتا، اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو ایک گزرنے والا گزر رہا تھا، اس نے کہا موسیٰ بن جعفر، یعنی موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، موسیٰ بن جعفر۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ ارے یہ آل رسول ہیں، اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے خالی نہیں آتا، جھولیاں بھر کے لے کر آتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، گیا، امام نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ کہا 300 دینار قرض، اب میرے پاس ایک پیسہ نہیں کہ میں اتاروں۔ خادم کو بلایا، جاؤ ایک تھیلی لے آؤ۔ خادم لے آیا، وہی 300 دینار کی تھیلی آپ نے اس کے حوالے کر دی، فرمایا جاؤ آج تمہارا پورا قرض اتر گیا، اب آگے جا کے محنت کرو۔ اسی طرح جب کوئی سائل نہ آتا تو آپ وہ تھیلیاں جن میں 200، 300 یا 400 دینار آپ نے رکھے تھے بنا کر کہ کوئی سائل آئے گا تو میں دے دوں گا، خطیب بغدادی نے لکھا کہ مدینہ طیبہ میں نکل جاتے، کوئی بھی سائل نظر آتا، کوئی غریب نظر آتا، خود اس کو دے دے، اتنے سخی تھے۔ اور سخی کا سخی ابن سخی، سخیوں کی اولاد تھے، تو مانگنا تو درکنار، اگر کوئی نہیں آتا تو خود جا کر لوگوں کی کفالت کر دیا کرتے، خود جا کر لوگوں کو دے دیا کرتے تھے۔ بغداد میں ایک بزرگ تھے حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ، آپ بغداد جائیں نا تو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے انبیاء، اولیاء، علماء، محدثین بغداد کی سرزمین میں آرام فرما ہے۔ کہتے ہیں نا زمین سے سونا نکلتا ہے، تو یہ سونا ہے جو بغداد کی زمین میں ہے، ایک طرف امام اعظم ہے تو ایک طرف غوث اعظم ہے، ایک طرف شہید اعظم ہے اور ایک طرف رسول اعظم کی اولاد آرام کر رہی ہے۔ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، متکلمین سب وہیں پر ہیں۔ خود نجف میں چلے جاؤ تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا آرام فرمائے، ان کے شہزادے آرام فرمائیں کربلا۔ 72 نفوس جو اہل بیت کے علاوہ تھے کربلا میں، وہ وہاں آرام فرمائیں۔ تو حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ امام ابن جوزی نے اس مشہور واقعے کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس زمانے میں قافلے جاتے تھے، اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ جیسے کہ آج کل کاروان جاتے ہیں،
عمرے کے لیے، حج کے لیے۔ آج کل تو خیر بندی ہو گئی، سارے ٹریول والے پریشان، دعا کریں کہ یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے، پھر سرکار کی بارگاہ میں پہنچیں انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا۔ سفر کرتے کرتے ایک مقام آیا جس کا نام تھا قادسیہ۔ قادسیہ کے مقام پر قافلہ رک گیا، لوگ اتر گئے، سواریوں سے اتر کر ٹھہر گئے، کوئی ادھر چلا گیا، کوئی ادھر چلا گیا۔ کہنے میں نے دیکھا کہ لوگ زرق برق لباس پہنے ہوئے، خوبصورت لباس، قیمتی لباس پہنے ہوئے لوگ۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو نہایت خوبصورت، حسین، لیکن اس کا لباس جو تھا وہ معمولی تھا، یعنی جیسے اور لوگ خوبصورت لباس پہنے تھے ایسا لباس اس کا نہیں تھا، عام سا لباس تھا۔ اور اس نے اس لباس کے اوپر ایک اونی کپڑا یا اونی چادر وہ اس نے ڈالی ہوئی، پیر میں ایک معمولی چپل پہنے ہوئے تھے، اور ایک الگ کونے میں بیٹھا تھا، یعنی باقی لوگ جو قافلے کے تھے وہ سب ایک ساتھ تھے، یہ بالکل الگ تھا۔ تو حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو مجھے ایک خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی صوفی ہے، کوئی فقیر ہے، یا کوئی ایسا ہی آدمی ہے جو ان قافلے والوں پر بوجھ بننا چاہتا ہے۔ دیکھنے میں تو لگتا نہیں کہ اس کے پاس کچھ ہوگا، ان لوگوں کے لباس دیکھ لو اور اس کا لباس دیکھ لو، یہ زرق برق لباس، قیمتی لباس پہنے ہوئے، دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ امیر ہیں، اور اس کی کیفیت، اس کا لباس دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل ایک فقیر سا معلوم ہو رہا۔ حضرت شفیق بلخی کہتے ہیں میں نے سوچا اس کے پاس جاؤں اور میں اس کو ڈانٹوں گا کہ جب تمہارے پاس کچھ نہیں تو تم کیوں آئے قافلے میں، ان قافلے والوں پر بوجھ بنو گے۔ فرماتے ہیں یہ سوچ کر میں اس نوجوان کی طرف گیا، جیسے ہی میں قریب پہنچا اور میں نے جا کر اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا شفیق بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، بہت سے گمان یعنی خیال گناہ ہوتے ہیں، ایسا گمان نہ کیا کرو، یہ کہہ کے چلا گیا۔ فرماتے میں تو حیران رہ گیا، اس نے میری دل کی بات سمجھ لی، اور میرا نام اس کو کیسے پتہ چلا، نام لے کر کہا شفیق بہت سے گمان گناہ ہوتے، ایسا گمان نہ کیا کرو۔ میں نے سوچا کہ یہ تو کوئی مرد صالح ہے، کوئی نیک بندہ ہے، اس سے ملاقات کرنی چاہیے، لیکن وہ ادھر ادھر ہوا اور غائب، نگاہوں سے غائب۔ اب میں سوچنے لگا کہ پتہ نہیں کون ہے، لیکن قافلے میں تو ہوگا ضرور۔ لوگ جمع ہو گئے، قافلہ پھر آگے بڑھ گیا، پھر چلتے 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 ایک منزل پر قافلہ ٹھہر گیا۔ کہتے میری نگاہیں اسی نوجوان کو ڈھونڈ رہی، میں نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو کونے میں وہ نوجوان نیت باندھے ہوئے کھڑا۔ جب میں قریب گیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کا جسم لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا، اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا۔ کہتے میں دیکھتا رہا، اس کی اس کیفیت کا میرے دل پر بڑا گہرا اثر، اتنی رقت اس کے اندر، اتنا خشوع اور خضوع، اتنا انہماک۔ جب اس نے سلام پھیرا تو اب میں نے سوچا کہ اس سے کلام کروں، میں نے سلام کیا، اس نے پھر جواب دیا، اور جواب دیتے ہی فوراً کہا شفیق قرآن کی یہ آیت پڑھو جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ کے حضور توبہ کرو وہ قبول کر لے گا، اور اس کے بعد پھر وہ غائب ہو۔ کہتے میں بڑا پریشان، یہ نظر بھی آتا ہے، غائب بھی ہو جاتا ہے، اور ایک بات کہہ کے نکل جاتا ہے۔ میں یہی سوچتا رہا۔ اب دیکھو پہلے اس نے کیا کہا، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں، یہ بھی ان کی اصلاح کی۔ ان کے دل میں کیا تھا کہ یہ فقیر ہے، یہ بوجھ بننے کے لیے آیا ہے، یہ کھانے کے لیے آیا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک اصلاحی بات کروں، یہی کیفیت آج اس معاشرے کی بھی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے متعلق غلط گمان رکھتے ہیں، وہ فلاں آدمی مجھے دیکھ رہا تھا، وہ فلاں آدمی کچھ پڑھ رہا تھا۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، وہ آدمی مجھے دیکھتا رہی، اس کے ہونٹ ہلنے شروع ہو گئے، کچھ پڑھنے لگا، وہ کچھ جادو تو نہیں کر رہا تھا۔
ارے بھائی تم یہ سوچ لو وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا، یہ بھی تو سوچ سکتے ہو نا. کرے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں وہ مسلمان نہیں ہے کیا وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا؟ کہتے ہاں پڑھ سکتا ہے. تو پھر یہ کیوں نہیں سوچتے؟ نہیں نہیں وہ میرا دشمن ہے، اس نے فلاں سے یہ کہا، اس نے اس سے یہ کہا، اس نے اس سے یہ کہا. تم نے سنا؟ کہا نہیں میں نے نہیں سنا. پھر کیوں یقین کر لیا؟ یہی چیز ہے نا معاشرے میں آج کل. یہ میرا دشمن ہے، بس یہ میرا اچھا نہیں چاہتا، یہ میری بھلائی نہیں چاہتا. خود اگر سن لو، خود دیکھ لو، تب یقین کرو. سنی سنائی باتوں پر حدیث شریف کے مطابق سنی سنائی بات آگے پہنچا دینا انسان کے جھوٹا ہونے کی بین دلیل. سرکار نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. آج کل یہی ہو رہا ہے. کہیں ہنگامہ ہوا، کہیں فائرنگ ہوئی، کہیں کوئی حادثہ ہوا، ایک مرا، اس نے آگے پہنچایا، اس نے کہا 2 مرے. اس نے پہنچایا، اس نے کہا 4، اس نے 8، ہوتے ہوتے 100 ہو گئے. اب پتہ چلا مرا ایک ہی آدمی تھا. یہ ساری چیزیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب تک ہم اپنے کانوں سے نہ سن لیں، جب تک ہم اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں، کسی کے خلاف کوئی خیال، کوئی گمان قائم نہ کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ قائم نہ کریں. ان بعض الظن اسم، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. یہی اس نوجوان نے حضرت شفیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم دی. اچھا اب کیا ہوا؟ سفر جاری ہے، وہ پھر غائب ہو گیا. کہتے ہیں پھر قافلہ جو تھا سواریوں پر روانہ ہوا. چلتے 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 ہم ایک اور مقام پر پہنچ گئے. رکتے رکاتے جا رہے ہیں، جہاں منزل ہے وہاں ٹھہر جاتے ہیں. کسی کو وضو کرنا ہے، کسی کو نماز پڑھنی ہے، کسی کو کھانا کھانا ہے، یہ سب کھا کے پھر قافلہ آگے بڑھ جاتا ہے. کہتے ہیں اب میں نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. اور وہ عجیب و غریب منظر کیا تھا؟ میری نگاہیں اس نوجوان کو ڈھونڈ رہی، وہ نوجوان کہاں پر ہے. اچانک میں نے دیکھا کہ مجھے سامنے نظر آ گیا. جب میں قریب گیا تو دیکھا کہ ایک کنواں ہے، کنویں کے پاس وہ کھڑا ہے اور اس نوجوان کے ہاتھ میں ایک پانی پینے کا ایک پیالہ یا کٹورا جو بھی آپ کہیں، وہ اس کے ہاتھ میں. وہ چاہتا ہے کہ اس میں سے کنویں میں سے پانی پی لے. تو اس نے ابھی ہاتھ آگے بڑھایا، وہ برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، کنویں میں گر گیا. حضرت شفیق بلخی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب یہ کیسے نکالے گا. نکالنے کی کوئی صورت نہیں، پانی کنویں میں نیچے ہے. اس کے ہاتھ سے یہ پانی کا برتن پیالہ جو تھا چھوٹ گیا، نیچے چلا گیا. تو فرماتے میں خاموشی سے اس کو دیکھتا رہا. اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اے الہ العالمین، جب میں بھوکا تھا جب بھی تو میرا رب تھا، تو نے مجھے کھلایا. اب میں پیاسا ہوں، اب بھی تو میرا رب ہے، مجھے پلا. مولا اس برتن کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا برتن نہیں، اب میں کیا کروں؟ مجھے اس سے محروم نہ کر. شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے دیکھا کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ گیا، خود بخود اوپر آ گیا، اور اس پر برتن تیر رہا تھا. جیسے پانی پہ اگر آپ ڈالتے نا برتن تیر، پانی نیچے سے ابل کر اوپر آ گیا. اس نوجوان نے اٹھایا، پانی پیا اور چلا گیا. میں حیران، یہ ہے کون؟ ادھر یہ میرے خیال پہ مطلع ہو گیا، یہ میرا نام بھی جانتا ہے، میری اصلاح بھی کر رہا ہے اور غائب بھی ہو جاتا ہے. اب اس کو غائب نہیں ہونے دوں گا. پیچھے پیچھے چل رہا ہے. کہتے وہ جا کر ایک ریت کے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور اس نے ریت اٹھائی اور اس پیالے میں ڈالی اور منہ سے لگا لی. میں حیران ہوا کہ یہ ریت پیالے میں یہ کھا رہا ہے، یہ کیا کر رہا. جب میں قریب پہنچا میں نے کہا اے بندہ خدا، بہت ہو چکا، بس اب اس راز سے پردہ ہٹا لے، مجھے بتا دے تو کون ہے اور یہ سب کچھ کیا. اس نے کہا تم بھی پیو گے پی لو. اس نے جب پیالہ مجھے دیا تو اس میں ستو تھا اور اتنا مزیدار تھا، اس سے پہلے میں نے نہیں پیا. وہ ریت اٹھائی تھی سامنے اور وہ بن گئی ستو، پلا دیا. اور اس کے بعد کچھ نصیحتیں کی اور وہ نوجوان آگے بڑھا. تو میں نے کہا پوچھوں کہ یہ ہے کون؟ پھر وہ غائب ہو گیا. اب یہ قافلہ جب چلا تو پھر یہ پہنچے مکہ معظمہ، پہنچ گئے.
طواف کر رہے ہیں، لیکن اب نگاہیں ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ کہاں ہے، ملتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، اور راز ہی راز ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے کون۔ اچانک میں نے دیکھا کہ طواف کر رہا بیت اللہ کا، میں بھی پیچھے لگ گیا، اس کے پیچھے پیچھے جہاں جا رہا ہے میں وہیں، ایک چکر لگایا تو میں نے بھی دوسرا لگایا، تو میں نے ساتھ ساتھ طواف کر رہا۔ جب وہ طواف سے فارغ ہوا اور باہر آیا تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگ اس کے چاروں طرف اس کے ادب احترام میں کھڑے ہیں، کوئی دستبوسی کر رہا ہے، کوئی جھک رہا ہے، کوئی سلام کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو میں نے ایک شخص کو پکڑا کہ یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی لیے کسی نے لکھا محمد مصطفیٰ کے بعد عالی شان والے ہیں، یہی اللہ والے ہیں، یہی قرآن والے ہیں، نبی کا دین اسلام چمکایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں۔ یہ تھے وہ اللہ والے، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، چھپاتے رہے چھپاتے رہے، یہ اپنے آپ کو چھپاتے رہے، خدا ان کو ظاہر کرتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں جانے، ہمیں پہچانے، ہماری شہرت ہو، ہمارا نام ہو، نام و نمود، شہرت ہر چیز سے ماورا، صرف اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی زندگی گزاری، اور اسی کے رضا کے لیے جان قربان کر دی، اسی کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے ساری زندگی گزار دی۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی نام زندہ ہے، انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے۔ آج اگر ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں غصہ آئے گا، آئے گا نہیں آئے گا؟ آپ کو آئے گا؟ آئے گا ظاہر۔ کمال بھائی نے تو ہاتھ ہی اٹھا دیا، ان کو تو ضرور آئے گا۔ ٹھیک، اب آپ دیکھیں، غصہ ایک فطری امر ہے۔ کوئی اگر کسی کو برا کہتا ہے لازمی غصہ آتا ہے، الفاظ میں اثر ہوتا ہے۔ اس پر ایک دلچسپ بات یاد آئی، ایک بزرگ نے کہا کہ دیکھو الفاظ میں اثر ہے، یہ جو ہم پڑھ کے دم کرتے ہیں نا، انہوں نے کہا یہ کیا دم کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کیا سر میں درد ہے تو آپ نے پھونک مار دی، کسی نے کہا بخار ہے تو پھونک مار دی، اس سے کیا ہے، پھونکے مارنے بیٹھے۔ انہوں نے کہا اس پھونک میں بھی اثر ہے، کیوں؟ ہم اللہ کا کلام پڑھ کر پھونک مارتے ہیں، اس لیے اثر ہوتا۔ تو وہ جو تھا، وہ بیچارہ تھا کوئی 2 نمبر، اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں مانتا، بلکہ راؤنڈ نمبر ہوتا ہے نا، فون آتا ہے تو کبھی کبھی راؤنڈ نمبر آ جاتا، رانگ نمبر کہتے ہیں، غلط، اور کہیں فون کرو تو ڈائریکٹ لائن جاتی، تو الحمدللہ ہماری ڈائریکٹ لائن ملی ہوئی۔ یہ لائن ہی تو ہے جو ائمہ کی آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے ذکر، ایک کے ہاتھ میں ایک کا ہاتھ، اور یہ یہیں سے پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ الحمدللہ لائن ہے، بے لائن نہیں ہے، ہم لائن والے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں الفاظ میں اثر نہیں، اور بزرگ نے فرمایا نہیں الفاظ میں اثر ہے۔ کہا میں بتاؤں کیسے اثر ہے؟ اس نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا آپ گدھے ہیں۔ ان کو ایک دم غصہ آ گیا، مجھے گدھا کہا اثر ہوا؟ اب خاموش ہو گیا، اثر ہوا نا؟ تو یہی ہم کہتے ہیں جب برے الفاظ میں اثر ہے تو قرآن میں اثر نہیں ہوگا، اچھے الفاظ میں اثر نہیں ہوگا، برے الفاظ میں اثر ہے۔ آپ کو غصہ آ گیا الفاظ کی وجہ سے نا، اور اگر تعریف کی جائے تو خوش ہو گئے، یہ بھی الفاظ ہیں، اور قرآن کے جو ہیں وہ بھی الفاظ ہیں۔ جب برے الفاظ میں اثر ہو سکتا ہے تو اچھے میں نہیں ہو سکتا؟
وہی اچھے الفاظ، وہی اللہ کا کلام پڑھ کر دم کرتے ہیں، اثر ہوتا ہے، بیماری دور ہو جاتی۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص برا بھلا کہتا تھا، بڑی برائیاں کرتا، گالیاں دیتا، اور لوگ آ کے بتاتے تھے۔ لوگوں کا تو یہ طریقہ ہے نا، کوئی آپ کو برا کہے گا فوراً جا کے بتائیں گے، دیکھو وہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے، وہ فلاں یہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ غصے میں آ جائیں گے، اگر مجھے کہیں ملا تو میں چھوڑوں گا نہیں، میں بھی اس کو دیکھ لوں گا۔ تو ایک نے آ کر کہا امام وہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، فرمایا اچھا۔ دوسرے نے آ کر کہا ٹھیک، تیسرے نے آ کر کہا، پھر چوتھے نے آ کر بتایا کہ اس کا جو کھیت تھا وہ تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب جو برائی کرے اس کے نقصان کی اطلاع ملے تو انسان خوش ہوتا ہے نا، اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ، میرے ساتھ یہ کیا تھا نا، بہت اچھا ہوا، اور اس کا بیڑا غرق۔ لیکن وہ تو امام موسیٰ کاظم تھے، فرمایا مجھے لے چلو، کہاں ہیں؟ کہاں فلاں علاقے میں اس کا کھیت ہے، وہاں وہ ٹھیک۔ آپ ایک سواری پر سوار ہوئے اور روانہ ہو گئے، کرتے چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے، دیکھا کہ وہ کھیت میں بیٹھا، اس نے دور سے آپ کو دیکھا، وہ ویسے ہی آپ سے بغض رکھتا تھا، اس نے کہا یہاں پر نہ آئیے، میرے کھیت کو مزید خراب نہ کیجیے، وہیں سے چلے جائیے۔ آپ نے کچھ نہ سنا، چلتے رہے، اس کے قریب پہنچے، سواری کو بٹھایا، سواری سے اترے، اس کو سلام کیا، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ بڑا حیران ہوا، فرمایا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیا حال ہے؟ یہ سارا تباہ ہو گیا، اور کیا حال ہونا تھا میرا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ کتنا نقصان ہوا؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں کتنا نقصان؟ کہا 400 دینار ختم، جو کچھ لگایا سب ختم۔ غلام کو بلایا، کہا 500 دینار کی تھیلی لے آؤ، وہ لے آیا، اپنے دست مبارک سے اسے دے دی، کہا یہ رکھ لو، 400 تو وہ ہیں جو تمہارے لگے تھے، 500 میں نے اس لیے دیے کہ منافع کا جو تمہیں ملنا تھا نا وہ بھی تمہیں دے دی۔ اس کے بعد سلام کر کے واپس آ گئے۔ اب جب یہ ہوا، اور جب آپ سفر کرتے 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 گھر پہنچے، اور جب شام کو مسجد نبوی پہنچے، پہلے سے وہ موجود، اور جب آپ جا رہے ہیں تو استقبال کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، قدم چوم رہا ہے۔ اچھا اس سے قبل یہ ہوا تھا کہ جب وہ برائیاں کرتا تھا نا تو کچھ لوگ آئے، امام اگر آپ کہیں تو ہم اسے قتل کر دیں، یہ ہر جگہ کھڑے ہو کر آپ کی برائیاں کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، قتل نہیں کرو، میں خود اس کے ساتھ بات کر لوں۔ ارے آپ کیا بات کریں گے، ابھی جا کے قتل کر دیں گے، بات ختم، نہ یہ رہے گا نہ برائی ہوگی۔ فرمایا نہیں، ہرگز کوئی ایسا نہ کرے، روک دیا۔ اور جب یہ معاملہ ہو گیا، اب معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، برائی تو دور کی بات، وہ تو قدموں میں گر گیا، قدم چوم رہا۔ اب لوگ حیران، لوگوں کو پتہ نہیں کہ معاملہ کیا ہوا، نہ آپ نے لوگوں کو بتایا، نہ لوگوں کو لے کر گئے کہ بھئی میں جا رہا ہوں، میں یہ کروں گا۔ ایک طرف تو گالیاں دے رہا تھا، برائیاں کر رہا، اب قدموں پہ گر رہا ہے، اب ہاتھ چوم رہا ہے، قدم چوم رہا ہے، کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا اخلاق کی مار ایسی تھی کہ ساری برائیاں ختم ہو گئی۔ وہی زبان جو امام موسیٰ کاظم کی شان میں گستاخی کرتی تھی، وہی زبان ان کی تعریف کر رہی، وہی ان کے قدموں میں گر رہا۔ اور اس کے بعد جب وہ شخص آیا جو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، فرمایا وہ معاملہ درست تھا یا یہ معاملہ درست ہے؟ کون سا معاملہ درست ہے؟ کہا حضور جو آپ نے کیا وہی درست۔ یہ ہے اہل بیت کی شان۔ اپنی ذات کی وجہ سے اہل بیت نے کبھی بھی، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اپنی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، خود تکالیف سہتے رہے، خود صبر کرتے رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی میدان کربلا میں پہل نہیں کی، پہل یزیدیوں کی طرف سے ہوئی، پھر آپ نے مقابلہ کیا، ہمیشہ صلح کا پیغام دیا، ہمیشہ امن کا پیغام دیا، اور دوسری طرف سے جنگ، قتل، دھمکی، یہ ساری چیزیں چلتی رہی۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ٹھنڈے مزاج، اور ایک بات، آپ مستجاب الدعوات، جس کے لیے دعا کرتے تھے الہ العالمین قبول فرما لیتے۔
لوگ آتے تھے، امام ہمارے لیے دعا کریں، فوراً دست مبارک اٹھا دیں، الہ العالمین اس کی پریشانی دور کر دے۔ ابھی وہ اپنے گھر بھی نہیں پہنچا کہ وہ مشکل حل ہو جاتی۔ کیوں؟ آج ہم اور آپ بھی دعا کرتے ہیں نا، دعا قبول ہوتی ہے۔ کوئی شادی کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی بچے کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی کاروبار کے لیے، کوئی جاب کے لیے، کوئی امتحان میں کامیابی کے لیے، پھر کہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی، اتنا عرصہ ہو گیا دعائیں کی، دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک امی و ابی، حضور ہمارے ماں باپ قربان، ہم دعا کرتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان زبانوں سے دعا کرو جن زبانوں سے تم نے گناہ نہیں کیے، ان زبانوں سے دعا کرو جن زبانوں سے تم نے گناہ نہیں کیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایسی زبانیں کہاں کہ جن سے ہم نے گناہ نہ کی ہو؟ کبھی جھوٹ بولا ہوگا، کبھی غیبت کی ہوگی، کبھی چغلی کھائی ہوگی، کبھی کوئی نہ کوئی بات زبان سے نکلی ہوگی، تو ہمارے پاس ایسی زبانیں کہاں؟ سرکار نے فرمایا سنو، تم نے دوسروں کی زبانوں سے گناہ نہیں کیے، انہوں نے تمہاری زبانوں سے گناہ نہیں کیے، وہ تمہارے حق میں دعا کریں، تم ان کے حق میں دعا کرو، رب دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ وہ تمہارے حق میں کرے، تم ان کے حق میں کرو، رب دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لے۔ اور ایک بات اور ہے، دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت نہیں کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، چغلی کھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں کرتے ہیں، اور پھر نمازوں کو ترک کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، یا اللہ ہمیں، دعا کیسے قبول ہوگی؟ ان بزرگان دین اولیاء کاملین کو دیکھو، ان ائمہ کرام کو دیکھو، جس کے لیے ہاتھ اٹھایا اسی وقت دعا قبول، جو رب سے مانگا اسی وقت عطا ہو گیا۔ کیوں؟ اپنی زبانوں کی حفاظت کی، انہوں نے اپنی زبانوں کو غیبت سے روک لیا، چغلی سے روک لیا، کسی کی دل آزاری سے روک لیا، فحش گوئی سے روک لیا، بد کلامی سے روک لیا، اور اپنی زبان کو ہمہ وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف رکھا۔ اللہ نے زبان میں اثر پیدا کر دیا، جو دعا مانگی قبول ہو گئی، یہ دعا مانگی قبول ہو گئی۔ اب بتاؤ زبانوں کی حفاظت کرو گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ سب نے تو جواب نہیں دیا، لیکن خیر کریں گے، چلو جتنے بھی کر لیں کافی۔ اگر ان میں سے ایک آدمی نے بھی کر لی تو سمجھو میری محنت وصول ہو۔ تو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات، جس کے لیے آپ نے دست مبارک اٹھایا، دعا قبول ہو گئی۔ اب وہی آدمی جو برائی کرتا تھا، جو گالیاں دیتا تھا، وہی قدموں پر پڑا ہے اور آپ کی تعریف کر رہا۔ شیخ عبد الرؤف مناوی الکواکب الدریہ میں اور شیخ ابن حجر مکی الصواعق المحرقہ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید مکے آیا، اس نے دیکھا کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں ایک جگہ بیٹھے، چاروں طرف لوگ بیٹھے، مجمع، جب اٹھ کے جا رہے ہیں تو مجمع ساتھ جا رہا۔ اسی بات سے خلیفہ کو سخت نفرت تھی، حسد اس کے اندر تھا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ نہیں، یہ ان کے ساتھ نہ کوئی سپاہی ہے، نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ کوئی محافظ ہے، خود بخود لوگ ان کی طرف چلے جا رہے ہیں، تنے تنہا جاتے ہیں، لوگوں کا جم غفیر ان کے پیچھے ہو جاتا۔ تو اس نے آپ کے قریب آ کر کہا، موسیٰ یہ لوگ خفیہ طور پر تم سے بیعت کرتے ہیں اور ظاہری طور پر مجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ خلیفہ وقت تھا نا، بغداد کی حکومت اس کے پاس تھی، خفیہ طور پر تم سے بیعت کرتے ہیں اور ظاہری طور پر مجھ سے بیعت کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خلیفہ تیری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے اور میری حکومت لوگوں کے دلوں پر۔
تیری حکومت جسموں پر اور میری حکومت لوگوں کے دلوں پر۔ حیران ہو گیا، خاموش ہو کر چلا گیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، حکومت وہی ہے جو لوگوں کے دلوں پر۔ کسی کو زبردستی اپنا محب نہیں بنایا جا سکتا۔ کسی سے کہو مجھ سے محبت کرو، کہ آپ کے اندر کیا خصوصیت ہے جو محبت کرے؟ محبت ایک فطری چیز ہے، محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ کہو مجھ سے کرو محبت، کیوں کریں بھائی؟ آپ کے اندر کیا بات؟ محبت ہوتی ہے کمال کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے جمال کی وجہ سے، محبت ہوتی ہے احسان کی وجہ سے۔ کوئی آپ پر احسان کر دے تو آپ کو اس سے محبت، اگر آپ حسن و جمال کے طالب ہیں تو آپ کو اس سے محبت جس کا حسن و جمال ہے، اور اگر آپ کسی کمال کے طالب ہیں جس کے اندر کمال ہے، آپ کو اس سے محبت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا مجھ سے محبت کرو، سب سے محبت کرو، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، لیکن جب میری محبت کا وقت آئے تو میری محبت ساری محبتوں پر غالب ہو جائے، ساری محبتوں پر، ساری محبت ایک طرف اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف۔ محبت نہ کرنے سے نہیں کہا گیا، محبت کرنے سے منع نہیں کیا گیا، کرو، لیکن محبت رسول کا وقت آئے تو وہ سب پر غالب ہو جائے، پھر ساری محبتیں پیچھے ہو جائیں، رسول کی محبت سب سے آگے۔ اسی لیے شاعر نے لکھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر جان و مالا اولاد سے پیارا۔ تو اصل محبت وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں پیدا کی جاتی ہے۔ فرمایا تیری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، میری حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو خلیفہ کے دل میں بغض تھا، عداوت اور نفرت تھی۔ آپ نے یہ سنا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جانشین امام موسیٰ کاظم اور اپنے اہل بیت کی حفاظت کے لیے ایک پیش بندی فرمائی، کمیٹی قائم فرمائی، اور اس میں ان سب کو شامل کیا، خصوصاً خلیفہ وقت منصور عباسی کو، اور وہی دشمن تھا۔ اس کے دور میں تو کسی حد تک سکون رہا، اس نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ تنگ نہیں کیا، بغداد کی تعمیر میں لگا رہا۔ اس کا انتقال ہوا اور اس کا بیٹا مہدی 751 ہجری میں وہ تخت نشین ہوا۔ ابتدا میں اس نے بھی آپ کا ادب احترام ملحوظ رکھا اور کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی اور تنگ نہیں کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا جو بغض تھا، جو جذبہ عداوت کا تھا، وہ پھر ابھر آیا، اور اس نے پھر کوشش کی کہ امام کو تنگ کیا جائے، اور اس کا طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ اب یہ جتنے خلیفہ تھے نا، عباسی خلیفہ، یہ بغداد میں ہوتے تھے، ان کا جو دارالحکومت بغداد، وہاں سے روانہ ہوا، مکہ معظمہ پہنچا، حج کیا، تمام ارکان ادا کیے، پھر مدینہ منورہ پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا اور مدینہ منورہ سے گرفتار کر کے بغداد لے آیا۔ کوئی الزام نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی،
بھئی کسی کو گرفتار کیا جائے تو کوئی الزام ہو نا کہ بھئی اس نے یہ کام کیا، اس کی وجہ سے ہم نے پکڑا ہے، اس کی وجہ سے سزا دی ہے، اس کی وجہ سے قید کیا ہے، کوئی الزام نہیں، کوئی بلیم نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی شکایت نہیں، لیکن خلیفہ وقت ہے، اس کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا۔ گرفتار کر کے مدینہ منورہ سے لایا، بغداد لے گیا، وہاں جا کے اس نے قید کر دیا۔ ایک دن رات کو سویا تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خواب میں دیکھا، اور اس وقت خواب دیکھا جب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس گرفتاری کو 1 سال ہو گیا۔ 1 سال آپ بغداد میں قید خانے میں رہے، پورا سال مکمل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے اس کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ یہ تھا، اور کیا تمہارے یہ انداز نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین پر فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتوں کو کاٹو۔ یہ اس کا ترجمہ تھا۔ جیسے ہی اس نے خواب دیکھا اور وہ کلام سنا، بیدار ہو گیا، اور صبح اٹھتے ہی اس نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا موسیٰ کاظم کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ گیا، قید خانے سے آپ کو لے کر آ گیا۔ اس نے یہ خواب بیان کیا اور کہا کہ اس طرح میں نے آپ کے جد اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دیکھا ہے، انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے، میرے دل پر بڑا اثر ہے، لہذا آپ میری جانب سے رہا ہیں، لیکن ایک بات کا آپ وعدہ کیجئے کہ میرے خلاف اور میری حکومت کے خلاف آپ خروج نہیں کریں گے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ میری حکومت کے خلاف ہو، خلافت کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے یہ کہا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی ہمیں اس سے کیا کام، تمہاری حکومت تمہارے پاس ہے، ہماری حکومت ہمارے پاس، ہمیں اس سے کیا کام ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تیرے خلاف خروج کرنے کی، یا مجھے کوئی حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی، کسی بات کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے رہا کر دو، میں اپنے دین کی خدمت کرتا رہوں۔ اس نے پھر کافی تعداد میں دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ کو کہا کہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ ایک سواری فراہم کی، حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال کی جلا وطنی کہیں یا قید کہیں، اس کے بعد دوبارہ اپنے اہل و عیال میں مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ آپ کی پہلی گرفتاری اور اس کے بعد رہائی تھی جو عباسی خلیفہ کے دور حکومت میں، دور خلافت میں ہوئی۔ یاد رکھیے 3 مرتبہ آپ کو گرفتار کیا گیا، اور تیسری مرتبہ اسی گرفتاری، اسی قید کے دوران آپ شہید ہوئے قید خانے میں، اور آپ کو بھی زہر دیا گیا۔ اب جس نے گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد آزاد کیا تھا، ایک وقت آیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کا بیٹا ہادی تخت سلطنت پر بیٹھا، پھر وہ بھی رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد ہارون رشید تخت نشین ہوا۔ ہارون رشید 170 ہجری میں تخت خلافت پر بیٹھا، اور اس نے بیٹھتے ہی جب نظام حکومت سنبھالا تو ظاہر ہے دیگر خلفاء کی طرح اس کو بھی خطرہ تھا کہ یہ اہل بیت ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہیں، یہ حکومت کو ختم کر سکتے۔ وہی جو پوری شروع سے سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا تھا، اس سے پہلے جو خلفاء گزر چکے تھے ان کو دیکھا تھا، تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ ضرور ہماری خلافت کے لیے خطرہ ہیں۔ حالانکہ حقیقت حال یہ تھی کہ اہل بیت کے جتنے امام گزرے، حضرت علی شیر خدا سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک، کسی نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ خلافت کی امید رکھی، نہ تمنا رکھی، کوئی خواہش نہیں تھی، لیکن ڈر ان کو تھا، اور ڈر اس لیے تھا کہ ان لوگوں کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے خلافت کا دعویٰ کر دیا تو نواسہ رسول ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، سارے مسلمان ان کے پیچھے لگ جائیں گے، سب ان کے ساتھ ہو جائیں گے، ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے عباسی خلفاء جو تھے ان سب نے یہ کیا۔ ہارون رشید
اپنے دور حکومت میں یہ سمجھتا تھا کہ مجھے کوئی ہلا نہیں سکتا، مطلق العنان. لیکن دوسری جانب جب دیکھتا تھا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ دل سے ان کی عزت کرتے تھے، خود ان کے پاس جاتے تھے، جہاں وہ جاتے مجمع ہو جاتا، جہاں جاتے لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے آ جاتے. گھر ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، خانقاہ ہو یا سفر ہو، جہاں بھی ہو، شہزادہ رسول ہیں، لوگ تعظیم کرتے تھے، ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے. اسی بات سے خلیفہ کو حسد تھا اور اسی بات سے اس کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا. چنانچہ اس نے بھی پہلے ایک مرتبہ آپ کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے سب سے پہلے بصرہ بھیجا. اور گرفتاری بھی اس طرح ہوئی کہ آپ مسجد نبوی میں نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کے قریب کسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. خلیفہ کے سپاہی آ گئے اور ان بدبختوں نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ آپ نماز ادا کر لیں، اسی حالت میں آپ کو پکڑا اور کھینچتے ہوئے لے گئے. نماز بھی ادا نہیں کرنے دی. جا کر آپ کو سواری پر بٹھا دیا گیا. خلیفہ نے حکم دیا فوراً روانہ کر دو. نہ گھر جانے دیا، نہ گھر سے کوئی چیز لینے دی، نہ گھر والوں کو علم کہ آپ کی گرفتاری ہو چکی ہے. جب آپ کو روانہ کر دیا گیا سواری پر بٹھا کر، اس وقت گھر والوں کو پتہ چلا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کی خواتین، ان کے بچے، ان کے دیگر اہل خانہ، ان کے دل پر کیا گزری ہو کہ گھر کا ایک فرد جو اس گھر کا سب سے بڑا سربراہ ہے، اس کو اس طرح لے جائے گا. اب اس کو یہ خطرہ بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے محب کسی منزل پر آ کر حملہ کر دیں اور ان کو چھڑا کر لے جائیں. تو پھر ہارون نے ایک ترکیب کی، ایک سواری تیار کی، اس میں آپ کو بٹھایا، اس کے ساتھ ایک پورا دستہ کر دیا کہ ان کی حفاظت کرو، کوئی ان کو چھڑا کر نہ لے جائے. اور بالکل ویسا ہی ایک دوسرا دستہ تیار کیا، اور اس میں بھی اس سواری پر اگرچہ کوئی نہیں تھا، وہ کجاوا جو تھا خالی تھا، لیکن اسی طرح اس کے گرد بھی وہ سپاہی رکھے تاکہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ پتہ نہیں اس میں ہے یا اس میں ہے. اس طرح کر کے اس نے روانہ کیا. 1 مہینہ 17 دن آپ نے سفر کیا اس کیفیت میں. 1 مہینہ 17 دن مدینہ منورہ سے آپ کو لے جایا گیا اور سیدھا بصرہ آپ کو پہنچا دیا گیا. اس زمانے کے سفر، وہ صحبتیں، وہ پریشانیاں، وہ قید و بند کی کیفیت اور اپنے اہل و عیال سے دور امام کے دل پر کیا گزر رہی ہے. لیکن آپ نے صبر کیا. بصرہ میں جا کر آپ کو قید کر دیا گیا. وہاں بھی کافی عرصے قید رہے. ایک دن ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیزہ لے کر کھڑے ہیں. فرمایا موسیٰ کاظم کو رہا کر ورنہ میں اس سے تیرا کام تمام کر دوں. گھبرا کر اٹھ گیا اور اس کے بعد فوراً اس نے احکامات جاری کیے کہ ان کو رہا کر دیں. آپ کو رہائی مل گئی، واپس آ گئے مدینہ طیب. لیکن وہی بات کہ جب دلوں پر مہر ہوتی ہے تو انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے. ان کی زبانیں حق بولنے سے گونگی ہو چکی تھی، ان کی آنکھیں حق دیکھنے سے اندھی ہو چکی تھی، ان کے کان حق سننے سے بہرے ہو چکے تھے. تمام چیزیں ختم ہو چکی تھیں، صرف اور صرف اپنے اقتدار، اپنا اختیار بچانے کا ان کو فکر تھی. نہ اولاد رسول ہونے کا لحاظ رکھا، نہ امام کی امامت کا لحاظ رکھا، نہ ان کے مرتبے کو دیکھا، نہ ان کے حسب نسب کو دیکھا. کچھ عرصہ گزرا، ایک آدمی آیا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ مدینہ طیبہ کا حال کیا ہے. وہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل قریب تھا. اس نے اس کو کچھ لالچ دی ہوگی کہ میں تمہیں کچھ دے دوں گا. اس نے آ کر کہا کچھ باتیں تو سچ بتائیں اور زیادہ باتیں جھوٹ اپنی طرف سے لگا دی. اس نے کہا ایک ریاست میں 2 خلیفہ 2 بادشاہ میں نے نہیں دیکھے. ہارون رشید نے کہا کیا مطلب؟ کہ بھئی آپ خلیفہ ہیں؟
ہاں بالکل میں ہوں، میرے علاوہ کون ہے؟ کہا دوسرے موسیٰ کاظم۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے مدینہ منورہ میں آپ کے خلاف تو محاذ تیار ہو رہا ہے، بیعت لی جا رہی ہے، لوگ ان پر قربان ہیں، نثار ہیں، اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اب آدھی بات صحیح تھی، آدھی بات غلط تھی۔ یہ تو صحیح تھا کہ لوگ آپ پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے، آپ کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، آپ کی راہ میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، دست مبارک کو بوسہ دیتے تھے، قدموں کو چومتے تھے، آل رسول ہیں، شہزادہ رسول ہیں۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ حکومت وقت کے خلاف کوئی تحریک چلی ہو یا حکومت وقت کے خلاف کوئی محاذ آپ نے بنایا ہو۔ جب اس نے یہ کہنا شروع کیا، ہارون رشید غصے سے سرخ ہو گیا۔ اچھا یہ ہو رہا ہے، موسیٰ کاظم میرے خلاف محاذ بنا رہے ہیں، جاؤ فوراً ان کو گرفتار کر لو۔ کسی چیز کا لحاظ نہ رکھا اور اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور امام کو گرفتار کروا لیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ سے بعض روایتوں میں یہ آیا کہ یہ خود حج پر گیا، وہاں اس نے گرفتاری کروائی اور اپنے قافلے کے ساتھ لے کر آیا۔ اور بعض روایتوں میں یہ کہ اس نے اپنے سپاہی بھیجے، انہوں نے جا کر آپ کو گرفتار کیا اور آپ کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ جس طرح قیدیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اسی طرح آپ کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ مقام، مرتبہ، حسب، نسب کسی کا لحاظ نہیں رکھا، صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کہ یہ ہمارا مخالف ہے۔ اور پھر لا کر آپ کو بغداد میں قید کر دیا گیا۔ قید خانے کا جو محافظ کہیں، نگراں کہیں، جو بھی تھا، وہ ہارون رشید کا رشتے میں بھائی ہوتا تھا۔ اس نے ہارون رشید سے جا کر کہا کہ دیکھو اتنا عرصہ ہو چکا، کتنے سال گزر گئے کہ موسیٰ کاظم تمہاری قید میں ہیں، خدا کی قسم ایک دن بھی میں نے ان کی زبان سے تیرے خلاف کوئی جملہ نہیں سنا، میرے خلاف، تیرے خلاف، تیری حکومت کے خلاف کوئی جملہ موسیٰ کاظم کی زبان سے نہیں نکلا۔ اور تم جانتے ہو قید خانے میں کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف اللہ کا ذکر کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ساری رات وہ نوافل میں گزارتے ہیں، اس کے بعد جو وقت بچتا ہے وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اس کے بعد جو وقت ملتا ہے تو پھر وہ ذکر اذکار کرتے ہیں، پھر فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو نماز ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد وہ پھر تلاوت قرآن میں لگ جاتے ہیں۔ ارے ان کے شب و روز اسی میں گزر رہے ہیں، بدبخت تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ لیکن پھر بھی اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں۔ اگر کوئی مخالف ہوتے تو وہاں بھی تجھے برا بھلا کہتے۔ میں نے چھپ کر بھی دیکھا، ظاہری طور پر، باطنی طور پر بھی دیکھا، میں نے ان کو قید خانے میں دعا کرتے ہوئے دیکھا اللہ تعالیٰ سے، اور چھپ کر میں نے ان کی دعا کو بھی سنا۔ وہ ہمیشہ دعا میں یہ کہتے ہیں، مولا میری خطاؤں کو معاف فرما دے، مولا میں گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری مغفرت فرما دے۔ تیرے لیے تو انہوں نے کوئی بد دعا نہیں۔ اور میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول تھی۔ اگر وہ چاہتے تو ہارون رشید کی حکومت ختم ہو جاتی، وہ جو زبان سے نکلا ہو جاتا، فرماتے کہ اس کی حکومت ختم ہو جائے، مجھے رہائی مل جائے، لیکن نہیں، اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں مانگا، جب دعا کی لوگوں کے لیے، مولا اس کا مسئلہ حل کر دے، اس کی پریشانی دور کر دے، اس کو اولاد دے دے، اس کو فلاں دے دے، دعا قبول ہو، اپنے لیے کچھ نہیں۔ پھر ہارون رشید نے اس کو ہٹا کر ایک نہایت بدبخت انسان کو، جس کو اگر دہریہ کہا جائے تو کم ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتا تھا، معاذ اللہ۔ ظاہر ہے ایسا آدمی دہریہ ہوگا جو خدا کو بھی نہ مانے۔ اس کو وہاں پر مقرر کیا، اس نے آپ پر نہایت سختیاں کی۔ کیا سختیاں کی وہ کتب میں موجود نہیں، لیکن آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب ایسا آدمی اور ایسے نفیس انسان، پاکیزہ انسان پر مسلط کر دیا جائے تو اس نے کیا کچھ کیا ہو۔ پھر اس نے وہی حربہ استعمال کیا اور پہلے ایک شخص کو بلایا، کہا جا کے ان کو قتل کر دو۔ وہ تھا تو بد نصیب انسان، اہل بیت کا دشمن تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ایمان دل میں ہو۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، اولاد رسول کے خون سے اپنے ہاتھ میں نہیں رنگ سکتا، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، باقی کام میں کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا تو بھاگ جا۔
پھر ایک نہایت سنگ دل انسان کو اس نے کہا کہ ان کو کسی بھی کھانے میں یا کھجور میں زہر ملا کر دے دو اور ایسا زہر قاتل ہو کہ اسی وقت ان کی موت واقع ہو جائے۔ تیسری گرفتاری جب ہوئی ہے، یعنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ آپ گرفتار ہوئے، سب سے پہلے خلیفہ مہدی نے کیا اور 2 مرتبہ ہارون رشید نے کیا، اور ہارون رشید کے دور ہی میں قید خانے میں ہی آپ کی شہادت ہوئی۔ تو اس بدبخت انسان نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کو پیش کر دیا، آپ نے اس میں سے تھوڑا سا تناول فرمایا اور اسی وقت آپ کی شہادت ہو گئی۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو وہی بات کہ ابتدائی طور پر لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ بڑے اچھے انسان تھے یہ تھا، جیسا کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو مروا دیا اور اس کے بعد تعزیت کر لی، اس نے بھی یہی کیا، لیکن حقیقت حال لوگوں کو معلوم تھی اور بعد میں یہ بات تحقیق کے ساتھ ثابت ہو گئی کہ ہارون رشید نے ہی آپ کو زہر دلوایا اور اسی زہر کے اثر سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور یہ بدبخت انسان مزید بدبختی کے گڑھے میں چلا گیا۔ آپ کی شہادت ہوئی، عظیم الشان جنازہ نکلا۔ بغداد کی تاریخ میں خطیب بغدادی نے اور ابن حجر نے اپنی کتاب میں، اسی طرح دیگر مورخین نے اپنی اپنی کتب میں لکھا کہ اس جنازے میں ایک جم غفیر تھا جہاں پر آپ کی تدفین ہوئی۔ علامہ ابن جوزی نے، ابن حجر مکی نے اور دیگر مورخین نے لکھا کہ آپ کی قبر مبارک دعا کی قبولیت کے لیے تریاق ہے، یعنی کوئی آدمی آپ کے مزار مبارک پر جائے اور دعا کرے، یقین کرے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہو۔ زندگی میں ان کی دعا قبول ہوتی تھی، وصال کے بعد ان کے مزار پہ دعا قبول ہو۔ بلکہ یہی نہیں، اور آگے چلیں، علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں، خطیب بغدادی نے اور دیگر مورخین نے اپنی اپنی کتب میں لکھا کہ نہ صرف ان کے مزار پر بلکہ کہیں بھی ان کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ وہ بھی قبول کر لے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مقبول بارگاہ الہی تھے، الحمدللہ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں اور جس کا ذکر ہوتا ہے اس کی روحانی توجہ ہوتی۔ اس مجمع پر امام موسیٰ کاظم کی روحانی توجہ، اور انشاءاللہ جب ہم دعا کریں گے تو ان کے وسیلے سے دعا کریں گے اور اس یقین کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ ہم سب کی دعا جو ہے قبول ہو انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شہادت کا عظیم منصب عطا فرمایا۔ ہارون رشید اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور ان کے بعد ان کے جانشین حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ مسند امامت پر رونق افروز ہوئے۔ آج تک ہم نے آپ کے سامنے اہل بیت کے 7ویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا۔ کل انشاءاللہ اہل بیت کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات، واقعات، آپ کے ملحوظات اور آپ کی دینی خدمات، ان تمام چیزوں کے متعلق بیان کریں گے۔ آپ حضرات اسی ذوق اور شوق کے ساتھ آتے رہیے انشاءاللہ تعالی۔ بارش بھی اپنے زوروں پر ہے اور ہم بھی اپنے زوروں پر ہیں، ادھر وہ زور لگا رہے ہیں، ادھر ہم زور لگا رہے ہیں، لیکن ہمارا کوئی زور نہیں ہے۔ موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں عرض کر دیا تھا آپ کا جلسہ ہے آپ کرا لیں، الحمدللہ انہوں نے جلسہ کامیاب کرا دیا۔ تو جس امام کا ذکر کریں گے وہ خود اپنا جلسہ کامیاب کرا دیں۔ آپ آنے والے بنیں، جلسہ خود کامیاب ہو جائے گا اور ان کی نگاہ کرم انشاءاللہ تعالی ضرور حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔